السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین حضرات؟ میں قاری حفیظ الرحمان طہارت کا اثر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ گزشتہ کل میں نے طہارت کے فائدے کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور میں آپ سب حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما آپ کا ہمیشہ نگہبان ہو، آپ کو صحت اور تندرستی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو مرض، قرض اور رسوائی، تنگ دستی اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل قاری حفیظ الرحمان کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ جزاک اللہ فی الدارین خیر الجزا۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کو پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ اطاعت، فرمانبرداری، روحانیت، روح سے تعلق رکھنے والی دنیا، جذبات، جمع جذبے کی، دل کے خیالات، محبوس قید کیا گیا، عود کرنا، لوٹنا، پھرنا، واپس آنا، ترغیب، رغبت دلانا، لالچ، قرب الہی، خدا کی نزدیکی، استعداد، علمی طاقت، لغزش، غلطی، کفایت کرنا، کافی ہونا، مصفہ، پاک۔ چونکہ انسان کا نفس اسے ہر وقت برائیوں کی ترغیب دیتا رہتا ہے، اور وہی ہر قسم کے گناہوں کا منبع ہے، لہذا دربار خداوندی میں حاضر ہونے سے پہلے اس کی اصلاح ضروری ہے، تاکہ وہاں جا کر لغزش نہ کھانی پڑے۔ طہارت باطنی کے لیے جہاں نفس کی اصلاح ضروری ہے، وہاں نفس کی اصلاح کے لیے ان چیزوں کی اصلاح ضروری ہے جو نفس میں گمراہی پیدا کرنے والی ہیں۔ پہلی چیز جو نفس میں گمراہی پیدا کرتی ہے، پلیدی ہے۔ پلیدی یعنی گندی۔ پلیدی سے نفس میں تاریکی اور وحشانیہ عادات پیدا ہوتی ہیں۔ بس نفس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے جسم کو ہر قسم کی غلاظت اور کدورت سے پاک کیا جائے، جس کا ذریعہ طہارت ظاہری ہے، یعنی سارے جسم کے پلید ہونے کی صورت میں غسل کریں، ورنہ وضو پر کفایت کریں، جس طرح بے ہوشی اور غشی کی حالت میں منہ میں پانی ڈالنے اور چہرے پر چھینٹے دینے سے ہوش آ جاتا ہے، یا سویا ہوا آدمی پانی کے چھینٹے دینے سے بیدار ہو جاتا ہے، اسی طرح وضو سے بھی انسانی دماغ میں ایک تبدیلی پیدا ہو کر اس کے خیالات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ مگر نفس میں وضو کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب کہ نفس کو اور کاموں سے ہر طرح فراغت اور اطمینان نصیب ہو، اور فراغت اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ بدن سے کوئی چیز باہر خارج ہو جائے، لیکن بخلاف اس کے کہ اگر شکم بول و براز، ریاح وغیرہ سے پر ہے، بول مانے پیشاب اور براز پاخانہ، ریاح ہوا، گندی ہوا، تو انسان کا دل ایک طرح سے سکڑا ہوا اور محبوس سا رہتا ہے، اور نفسانی اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا، مگر حیات ضروریہ سے فارغ ہو کر طبیعت ایک خاص فرحت اور سرور حاصل کرتی ہے۔ لہذا نفس کو گمراہی سے روکنے کے لیے جہاں بدن کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے، وہاں نفس کو اطمینان دلانے اور اسے بیرونی اثر قبول کرانے کے لیے وضو سے پہلے قابل افراط چیزوں کا بدن سے خارج کرنا بھی ضروری ہے۔ نفس کو گمراہ کرنے والی پلیدی اور غلاظت کے علاوہ دوسری چیز نفسانی خواہشات ہیں، جو نفس میں وحشیانہ عادات پیدا کرتی ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روک لیتا ہے اور ان کا خیال دل سے دور کر دیتا ہے، تو اس میں نیک عادات پیدا ہو کر فرمانبرداری، اطاعت کے جذبات بیدار ہو جاتے ہیں، جس سے روحانیت اور قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ مگر خواہشات نفسانی کا دور کرنا معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے۔
استقلال اور کوشش درکار ہے۔ ہمت سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں سرکس دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو یا بازار میں بندر اور ریچھ کا تماشا تم نے دیکھا ہو تو تمہیں علم ہوگا کہ وہ جاہل مطلق حیوان کس طرح انسانی احکام کی بے چوں چرا تعمیل کرتے ہیں۔ سو یاد رکھو کہ جب انسان ایک حیوان مطلق کو کچھ عرصے کی کوشش اور مشق سے درست کر سکتا ہے اور اس کے اخلاق کی اصلاح کر کے اس میں اطاعت کا ملکہ پیدا کر لیتا ہے تو وہ اپنے نفس کی اصلاح کیوں نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے۔ ان درندوں کی وحشیانہ اور جنگلی عادات درست کرنے کے لیے جس طرح ان کے نر اور مادہ کو کچھ عرصے تک علیحدہ رکھا جاتا ہے اور انہیں بھوک اور جاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اسی طرح ان کی قدرتی اور طبعی عادت کو اطاعت سے بدل دیا جاتا ہے۔ پھر جو کچھ ان کو سکھائیں وہ سیکھ جاتے ہیں، لیکن اگر کچھ عرصے کے بعد ان کے نر و مادہ کو پھر ملا دیا جائے تو سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں اور ان کی وحشیانہ اور جنگلی عادات پھر سے واپس آ جاتی ہیں۔ اسی طرح خواہشات نفسانی کا حال ہے کہ جب تک اس کو نفس سے دور رکھا جائے اس کی وحشیانہ عادت دور ہو جاتی ہے، ورنہ پھر دوسری دفعہ عود کر آ جاتی ہے، یعنی واپس آ جاتی ہے۔ لہذا نفس کی اصلاح کے لیے اسے خواہشات نفسانی سے دور رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح غیرت اور غصے میں آ کر کمزور سے کمزور آدمی بھی بڑے بڑے کام کر ڈالتا ہے، اسی طرح پانی، وضو اور طہارت سے نفسانی حالت میں بھی ایک بڑا انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بہت سی بری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے جن کا چھوڑنا بدون طہارت ناممکن ہے۔ جب انسان طہارت ظاہری سے نفس میں اثر کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے، اسے نفسانی خواہشات سے دور رکھ کر اطاعت اور فرمانبرداری کا ملکہ پیدا کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ظاہری و باطنی قدرتوں سے مصفا کر کے دربار خداوندی میں حاضر ہوتا ہے، تو لازمی طور پر دربار خداوندی میں باریاب ہو کر اپنی ہر قسم کی مرادوں سے بامراد ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں سورہ بقرہ کا 38واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ۔ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويعطي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العظيم.
میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے. جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ خبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو بھی نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا. وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا. یہاں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے. یہ میں غلط کہہ گیا، اس میں دوبارہ پھر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا ہے. حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے بعد آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد. اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے. خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے. اور خدا کسی ناشکر گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے. مومنو، خدا سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو، تو جتنا سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو. اور اگر توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان. اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کی حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر روز اور زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو. اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.